لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ رحمت کو جوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ جو عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ شانوں کی حفظ و امان میں آ جائے گا، اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے اور لوگوں کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر نفاق کے جراثیم ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ ابھی کامل مومن نہیں ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، دسترخوان وزراء بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ملک کے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا دسترخوان پہ تو اٹھا کر کھانے لگے۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہ لوگ معیوب سمجھتے ہیں، تو اس نے تو خاموشی سے کہا تھا، انہوں نے اونچی آواز سے فرمایا، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ، وہ ایسے سنت پہ عمل کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی طرف بھیجا وہ مذاکرات کرنے کے لیے۔ ابان بن سعید بن عاص، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ چلے جا رہے تھے، ان کی لنگی ایسے نصف پنڈلی تک اونچی تھی، ایسے اونچی پنڈلی، موٹی پنڈلی تک اونچی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ابان نے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، آپ ذرا اپنی لنگی کو ذرا نیچے کر لیجئے، جیسے یہ دوسرے لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ جیسے آج کل ہم مسلمان کہلانے والے، نام کے تو مسلمان ہیں ہم، لیکن ہماری شلوار، ہماری پتلون، ہماری لنگی وہ ٹخنوں سے نیچی ہوتی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا انداز تھا، یہ کفار کا انداز تھا، یہ متکبرین کا انداز تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہی حکم ہے اور یہی طریقہ ہے، میں اس لنگی کو ایک ذرا سا بھی نیچے نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ ایک عاشق ہی کر سکتا ہے۔ فرمایا جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور جب واپس جانے لگے تو کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئے ہیں تو عمرہ ہی کرتے جائیں۔ فرمایا یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روک لیا جائے اور میں عمرہ کرتا پھروں۔ اتنی محبت تھی، اتنی اتباع تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ایک چیز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا سلوایا تو کرتے کی جو آستین تھی یہ کوئی انگلیوں سے بڑی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا پسند تھا، کرتا آپ نے زیب تن فرمایا، اور رنگوں میں سفید رنگ کو پسند کیا۔ سفید خیر رنگ تو نہیں ہے، 7 رنگوں میں سفید نہیں آتا، رنگوں میں سبز رنگ پسند ہے، سب سے اچھا رنگ سبز ہے۔ سفید کو پسند فرمایا کہ سفید میں سفید لباس پہنا کرو، سفید میں احرام باندھا کرو، اور سفید لباس میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ کرتا لمبا ہو گیا، آستین لمبی ہو گئی، تو اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایسے کھینچ کر آستین کو لمبا کر کے فرمایا یہاں سے کاٹ دے۔ اس کو پکڑوایا اور خود چھری سے یہاں تک کاٹ دی، پونچوں تک۔ کسی نے کہا کہ درزی کو بلا لیتے ہیں کہ یہ جیسے ہم نے کیا وہ کف بنا دے گا، یہاں سے سلائی کر دے گا، دھاگے نکل رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے، ایسے عاشق تھے۔ آج تو ہم سے ٹوپی نہیں پہنی جاتی، جبکہ امامہ باندھنا سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، امامے کی زیادہ تاکید ہے۔ فرمایا کہ یہودی صرف ٹوپی پہنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی یہودیوں کو؟ چھوٹی سی ٹوپی، ہماری جو جالی والی چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے نا، کیا
آپ پسند کریں نہ کریں، مجھے تو پسند نہیں۔ جہاں سر پہ رکھتے ہیں آگے سے بھی بال نظر آ رہے ہیں، یہاں درمیان میں سر پہ رکھتے ہیں چھوٹی سی ٹوپی، یہودیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، اور ہل ہل کے عبادت کرتے ہیں۔ اور نصارہ وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے تھے، پگڑی امامہ۔ فرمایا کہ یہودی صرف ٹوپی پہنتے ہیں اور نصارہ صرف امامہ باندھتے ہیں، تو تم ان دونوں کی مخالفت کرو، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو۔ امامہ باندھنے سے حلم میں اضافہ ہوتا ہے، حلم بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سنت کے اندر روب رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پاک باز لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، اس کو دین پر استقامت نصیب فرماتا ہے۔ 4 فضائل، کتنے بڑے بڑے فضائل۔ فرمایا کہ ایک شخص نے جبہ پہنا ہو سنت کی نیت سے، امامہ باندھا ہوا ہو اور ہاتھ میں عصا ہو، بادشاہ کے دربار میں بھی جائے تو بادشاہ بھی گھبرا جائے۔ سنت میں اتنا رعب ہے اور اتنی اس میں چاشنی ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے، اللہ نے سنت میں اٹریکشن رکھی، چہرے پر اطمینان اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں سنت کی برکت سے۔ ایک ایک چیز میں صحابہ کرام سنت پہ عمل کیا کرتے تھے، ایک ایک بات میں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں تو شرم آتی ہے، ٹوپی رکھ کے کہیں چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، ملا کہیں گے، کیا ملا گالی ہے؟ اس لیے صوفیہ کرام دلوں میں محبت پیدا کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے، وہ عاشق ہوتے ہیں۔ لوگ بلا سے کچھ کہتے رہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو بس سب کچھ مل گیا۔ یہ ننگے سر پھرنے کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا، آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ محدثین حدیث حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ سے شام کا سفر ہو رہا ہے، دمشق کا سفر ہو رہا ہے، صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے، مدینہ منورہ میں ایک نوجوان چلا کہ ان کے پاس حدیث ہے، پیدل چلا اور 3 ہفتوں میں وہ دمشق پہنچا اور ایک حدیث حاصل کر کے واپس چلا گیا۔ محدثین حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے پاس فلاں علاقے میں ایک حدیث ہے تو وہ اس کے پاس جاتے تھے۔ ایک شخص کو وہ دیکھتے تھے کہ یہ حدیث بیان کرتا ہے لیکن یہ بازار میں ننگے سر پھر رہا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ اس بندے کے دل میں سنت کی عظمت اہمیت نہیں ہے۔ وہ حدیث تو اسے لے لیتے تھے لیکن آگے لکھ دیتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ جس نے یہ حدیث بیان کی ہے اس کے دل میں یہ ٹوپی یا پگڑی والی سنت کی عظمت نہیں ہے، یہ بازار کے اندر ننگے سر پھر رہا تھا۔ جی ہاں، کسی کو کبوتر پالتے دیکھ لیا، حدیث تو لے لی لیکن ساتھ ہی فرما دیا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بندہ کبوتر بازی کرتا ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ حدیث میں جھوٹ بولے گا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سنت کی اہمیت کتنی تھی ان کے دل میں۔ کبھی کبھی گھر میں ٹوپی لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں بھی، اور ٹوپی اتارتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالش کر دیتی تھی سر کی۔ آپ علیہ السلام کی زلفیں تھیں جو کان کی لو تک زلفیں تھیں، پھر وہ لمبی کندھوں تک بھی آ گئیں۔ زلفیں رکھنا سنت ہے، لیکن آج ہمارے نائی کو بال نہیں کاٹنے آتے، اس لیے کہ ہم انگریزی بال پسند کرتے ہیں، انگریزی کٹنگ کروانا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے درزیوں کو کرتے نہیں سینے آتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ، کرتا جو ہے وہ کیوں نہیں کٹنگ کرنی آتی؟ ان کی کینچی چلتی انگریزی کٹ میں ہے، اس لیے کہ ہم سب انگریزی کٹ کو پسند کرتے ہیں، ہم انگریزی لباس کو پسند کرتے ہیں اور انگریزی کٹنگ کو پسند کرتے ہیں، انگریزی شکل کو پسند کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان کی محبت کے دم بھرتے ہیں
کیا ہم ان کی سنتوں سے بھی محبت کرتے ہیں؟ انسان اس عمل کو اختیار کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ کرتا جو مسنون ہے وہ گھٹنوں سے نیچے یہ موٹی پنڈلی جہاں سے شروع ہوتی ہے یا اس کے نصف یہاں تک کا کرتا یہ مسنون ہے۔ آج تو ہماری عورتیں گھٹنوں سے اونچا لباس پہنتی ہیں، کبھی نوٹس کیا؟ ایک ایک سنت اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ کیا معلوم کہ سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن عظیم الشان میں کہ اتباع کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے آج ہم عہد کریں کہ اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے، سیکھ سیکھ کر کھانے پینے میں سنت، لباس میں سنت، لباس پہننے کی سنت، اپنی شکل و صورت سنت کے مطابق غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائیں گی ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔